بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 23 قادر نامہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں دیکھیے۔ پہلا لفظ ہے یزداں، مطلب خدا، مرسل رسول یا بھیجا گیا۔ انگبی شہد کو کہتے ہیں۔ نباہ ساتھ دینا، وفاداری۔ قائل تسلیم یا قبول کرنے والا۔ نیک بختی خوش قسمتی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح دیکھیے کہ پہلا ہے قادر اور اللہ اور یزداں خدا ہے، نبی مرسل پیغمبر رہنما۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام اور صفات بیان کرتے ہیں، جیسے قادر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ، یزداں اور خدا سب ایک ہی رب کی مختلف پہچانیں ہیں۔ اسی طرح نبی، مرسل، پیغمبر اور رہنما سب الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احترام اور عظمت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف القابات سے واقف کرایا جائے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان اور عقیدت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ دوسرا شعر ہے بندگی کا ہاں عبادت نام ہے، نیک بختی کا سعادت نام ہے۔ اس شعر میں شاعر اسلامی اصطلاحات کے معانی سمجھا رہا ہے۔ بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کو عبادت کہا جاتا ہے، جبکہ نیک اور خوش نصیبی کو سعادت کہا جاتا ہے۔ شاعر سادہ انداز میں سکھا رہے ہیں کہ عبادت اور سعادت انسان کو کامیاب اور نیک بناتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا شعر ہے کھولنا افطار ہے اور روزہ صوم، لیل یعنی رات، دن اور روز یوم۔ یہاں شاعر عربی الفاظ کے اردو معانی بیان کر رہے ہیں تاکہ طلبہ اسلامی اصطلاحات سے آشنا ہوں، واقف ہو سکیں، جیسے صوم روزے کو، افطار روزہ کھولنے والے کو، لیل رات کو اور یوم دن کو کہتے ہیں۔ شاعر کا مقصد دینی علم کو آسان زبان میں سمجھانا ہے تاکہ پڑھنے والا یہ الفاظ یاد کر لے اور درست موقع پر جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ کہتے ہیں کہ مہر سورج، چاند کو کہتے ہیں ماہ، ہے محبت مہر لازم ہے نباہ۔ اس شعر میں شاعر مہر کے 2 معنی بیان کرتے ہیں۔ مہر کا ایک مطلب سورج ہے اور دوسرا مطلب جو ہے وہ محبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماہ چاند کو کہا جاتا ہے اور مہتاب بھی چاند کو کہا جاتا ہے، الفاظ مترادف ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت مہر کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، یعنی جیسے سورج اور چاند دنیا کے نظام کے لیے ضروری ہیں، ویسے ہی محبت زندگی کے نباہ کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ماہ چاند اختر ہے تارے، رات شب، دنداں دانت ہونٹ کو کہتے ہیں لب۔ شاعر یہاں مختلف الفاظ کے بھی معنی سمجھا رہے ہیں۔ ماہ چاند کو، اختر ستاروں کو، شب رات کو، دنداں دانت کو اور لب ہونٹ کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کا انداز تعلیمی ہے تاکہ طلبہ بآسانی یہ الفاظ یاد کر سکیں اور اپنی زبان کو سنوار سکیں۔ ٹھیک ہے۔ انگبی شہد اور اصل یہ ہے اعزاز، نام کو ہے 3 پر ہے ایک چیز۔ یہ شعر زبان کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر بتاتے ہیں کہ انگبی، شہد اور اصل 3 مختلف نام ہیں، مگر یہ سب ایک ہی چیز یعنی شہد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ انگبی، شہد، اصل تینوں جو ہے وہ شہد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شاعر اس سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زبان میں ایک ہی معنی کے لیے کئی خوبصورت الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ علم الفاظ کی دولت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ نیکسٹ ہے لوہے کو کہتے ہیں آہن اور حدید، جو نئی چیز ہو اسے کہتے ہیں جدید۔ اس شعر میں شاعر 2 اہم الفاظ کے معنی بتا رہے ہیں، آہن اور حدید۔ دونوں کا مطلب لوہا ہے
جبکہ جدید کا مطلب ایک نئی چیز، کہتے ہیں نا کوئی جدید دور آ گیا ہے، جدید چیز آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ شاعر زبان کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے سکھاتے ہیں کہ مختلف الفاظ کے ذریعے ہم اپنی بات کو زیادہ خوبصورت اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں، مانتا لیکن ہمارا دل نہیں۔ شاعر نصیحت کرتے ہیں کہ محض زبانی طور پر سبق پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ علم کو سمجھنا اور دل سے ماننا ضروری ہے۔ اگر انسان صرف پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں تو اس کا پڑھنا بے فائدہ ہے۔ حقیقی علم وہی ہے جو دل میں اتر جائے اور عمل میں جو ہے وہ نظر آئے۔ علم ہی سے قدر ہے انسان کی، وہی انسان جو جاہل نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ شعر جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا، یہ بھی شعر ہے کہ یہ شعر علم کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی عزت، مرتبہ اور وقار علم سے ہے۔ جو شخص علم نہیں حاصل کرتا وہ اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے۔ علم انسان کو شعور، عقل اور اخلاق جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار، آج ہنستے آپ جو کھل کھل کر نہیں۔ یہ شعر مزاحیہ اور نصیحت امیز انداز رکھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حافظ جی کی مار یا ڈانٹ ایسی تھی کہ اس کی یاد آج بھی باقی ہے، مگر یہ مار اصلاح کے لیے تھی، اس لیے اب وہی مار یاد کر کے مسکراہٹ آتی ہے، ہنسی آتی ہے۔ شاعر دراصل اساتذہ کی سختی کو تربیت کا ایک اہم جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ کس طرح پڑھتے ہو رک رک کر سبق، ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں۔ شاعر اس شعر میں طلباء کو نصیحت کرتے ہیں کہ سبق روانی سے اور سمجھ کر پڑھا جائے۔ رک رک کر بے دھیانی سے پڑھنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پورے انہاق اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کرے، وہاں پہ علم حاصل کرے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا، اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں۔ یہ شعر نظم کی اختتام پر شاعر کا پیغام ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو طالب علم قادر نامہ مکمل یاد کر لیتا ہے، اس کے لیے آمد نامہ جیسی دوسری کتابیں پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نظم زبان سیکھنے کی بنیاد ہے اور علم کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ قادر نامہ کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ قادر نامہ کا مرکزی خیال مرزا غالب کی نظم قادر نامہ دراصل ایک تعلیمی اور اصلاحی نظم ہے، جس کا مقصد بچوں کو زبان، علم اور نیکی کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے عربی، اردو، عربی اور فارسی کے بہت سے الفاظ کے معنی نہایت سادہ اور دلچسپ انداز میں سمجھائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ علم، اخلاق، عبادت، محبت اور محنت کی تلقین بھی کی ہے۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے علم، اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہی کامیابی جو ہے وہ پاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی قواعد ہیں۔ کہتے ہیں کہ متضاد الفاظ، درج ذیل جملوں میں متضاد الفاظ پہچان کر خط کشیدہ کیجیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا الٹ۔ جیسے پہلا جملہ ہے کہ دیکھنے میں معمولی سا لڑکا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک نکلا۔ معمولی اور غیر معمولی یہ جو ہے کیا ہے، یہاں پہ متضاد ہیں، تو آپ ان کے نیچے جو ہے وہ ان کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اعلیٰ اخلاق صفات ادنا شخص کو بھی بلند درجے پر فائز کر دیتی ہیں۔ اس میں اعلیٰ اور ادنا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہے، ایک دوسرے کا الٹ ہیں، متضاد ہیں، تو آپ ان کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے کہ ریل گاڑی کے نچلے درجے سے اوپر کے درجے تک تمام سیٹیں خالی تھیں، تو یہاں پہ نچلے اور اوپر یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو الٹ ہیں، متضاد ہیں، تو آپ ان کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہرت کی بلندی سے پستی تک کے سفر سے اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس میں بلندی اور پستی یہ دونوں کیا ہیں، الفاظ متضاد ہیں، آپ ان کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ کہتے ہیں کہ گندگی کو دور کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا نصف ایمان ہے۔ اس میں گندگی اور صفائی دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ نیکسٹ ہے ظالم کو ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پہ ظالم اور مظلوم دونوں کیا ہیں؟ الفاظ متضاد ہیں، آپ ان کو بھی اپنا انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ درج ذیل جملوں میں متضاد الفاظ پہچان کر خط کشیدہ کیجیے، جو کہ ہم نے یہاں پہ کر لی ہیں، اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ جو آپ کے متضاد الفاظ ہیں ان کی آپ نے جملے بھی بنانے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلا دیکھیں کہ معمولی اور غیر معمولی یہ ایک کیا ہے متضاد ہیں اس جملے میں، تو ہم نے جملہ بنا دیا کہ غیر معمولی لڑکا عام طالب علموں سے بہتر کارکردگی جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ یہاں پہ معمولی اور غیر معمولی آ گیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق صفات ادنا شخص کو بھی بلند درجے پر فائز کر دیتی۔ اس میں کیا تھا؟ اعلیٰ اور ادنا جملہ بنے گا۔ اعلیٰ اخلاق والا انسان ہمیشہ عزت پاتا ہے، جبکہ ادنا کردار والا جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں ادنا اور اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا ہے کہ ریل گاڑی کے نچلے اور اوپر، یہاں پہ دیکھیں کہ الفاظ بنے گے نچلے اور اوپر، اور جملہ بنے گا کہ اوپر کے درجے کی سیٹ نیچے کے درجے سے زیادہ آرام دہ ہوتی ہے۔ یہ جملے آپ لوگ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں جب آپ کے پاس لفظ ہوں گے، ٹھیک ہے، متضاد الفاظ ہوں گے۔ نیکسٹ ہے کہ بلندی اور پستی، بلندی پر پہنچنے والا شخص پستی کے دن کبھی نہیں بھولتا۔ یہاں پہ بھی بلندی اور پستی کا استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ گندگی کو دور کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا نصف ایمان ہے۔ اس میں دیکھیے کہ گندگی اور صفائی کرنے والا ہمیشہ گندگی سے دور رہتا ہے۔ یہ گندگی اور صفائی دونوں کا جو ہے وہ جملوں میں استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ظالم کو ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ لفظ ظالم اور مظلوم، تو جملہ بنے گا مظلوم کی آہ ظالم کے لیے زوال کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ جملے آپ لوگ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی تلاش کیجیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، جیسے اشتیاق، کشادہ پیشانی، فرض عین، حاضر جوابی، میسر، سوغات، بھنگی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے اشتیاق، مطلب کہ رغبت، خواہش، چاہت، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے بے حد اشتیاق محسوس کر رہا ہوں، رغبت محسوس کر رہا ہوں، خواہش جو ہے وہ میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ محسوس کر رہا ہوں۔ کشادہ پیشانی مطلب کہ خوش اخلاق، روشن چہرہ، ملن ساز۔ کہتے ہیں کہ استاد کی کشادہ پیشانی ان کی نرمی اور خوش اخلاقی ظاہر کرتی ہے۔ فرض عین مطلب کہ ایسا فرض جو ہر مسلمان پر لازم ہو۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور اس کی پابندی ضروری ہے۔ حاضر جوابی بیٹا کہتے ہیں کہ فوراً جواب دینے کی صلاحیت، جیسے بندے نے بات کی فوراً اس کا جواب دے دیا، مطلب علی اپنی حاضر جوابی اور سمجھداری سے سب کا دل جیت لیتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ میسر ہے، دستیاب، حاصل، نصیب، اس کو کہتے ہیں۔ جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ آخر کار مجھے وہ کتاب میسر آ گئی، حاصل ہو گئی، نصیب ہو گئی، جس کی مجھے کافی دنوں سے تلاش تھی۔ سوغات، تحفہ، نایاب چیز، خاص نعمت کو کہتے ہیں کہ ملتان کا سون حلوہ اس شہر کی مشہور جو ہے وہ سوغات ہے۔ نیکسٹ بھنگی، صفائی کرنے والے شخص کو کہتے ہیں کہ بھنگی روزانہ صبح آ کر گلیوں اور سڑکوں کی جو ہے وہ صفائی کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ اینڈ پہ دیکھیں کہ ندیدہ متن کی تفہیم، جس میں ایک بڑی ساری عبارت دی گئی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور ان کے جواب جو ہے وہ آپ نے ان میں سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ لکھنے ہیں، اس کو تفہیم عبارت کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ سوال نمبر 1 ہے کہ یہ مضمون کس نے تحریر کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ مضمون شمس العلماء مولانا خواجہ الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے کہ مرزا کے اخلاق کیسے تھے؟ اپنے جواب کے ثبوت میں 2 جملے اسی مضمون سے نقل کیجئے۔ کہتے ہیں کہ مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے، جو ایک دفعہ ملتا وہ دوبارہ ملنے کا خواہش مند ہوتا، یہ ایک جملہ، اور دوسرا ہے کہ اپنے دوستوں سے مل کر ان کا دل جو ہے وہ باغ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دوستوں کو خطوط لکھنے کی اہمیت دینے سے ان کی کس خوبی کی نشاندہی ہوتی ہے؟ مرزا غالب کی دوستوں کو خط لکھنے کی عادت سے ان کی مہر و محبت، غم خواری
یگانگت جیسی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے، اور دوستوں کے خط کا جواب دینا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ مرزا کی تقریر میں ان کے تحریر اور ان کی نظم و نثر سے کچھ کم لطف نہ تھا۔ اس جملے کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو مرزا کی تقریر بھی ان کی تحریر، نظم اور نثر کی طرح دلچسپ اور مزیدار تھی، یعنی مرزا کی تقریر میں بھی وہی خوبیاں اور اثر تھا جو ان کی لکھی ہوئی تحریروں اور شاعری میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 5 ہے کہ مرزا نے روزوں کے حوالے سے کہا کہ ایک نہیں رکھا، اس میں مزاح کا کیا آنسر ہے، یعنی کہ اس میں مزاحیہ کون سی بات ہے؟ یہ ذو معنی جملہ ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک روزہ نہیں رکھا۔ اس بات میں مزاح کا پہلو یہ ہے کہ مرزا بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے بچ رہے تھے۔ یہ سننے والے پر منحصر تھا کہ وہ اس جملے کا جو ہے وہ کیا مطلب لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ عام آدھا بھی نہیں کھاتا، عام گدھا بھی نہیں کھاتا اور گدھا نہیں کھاتا، دونوں جملوں کا فرق اس میں مزاح کا پہلو واضح کیجئے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں جملوں کا مطلب لفظ بھی ہٹانے سے مختلف ہو جاتا ہے، یعنی عام ایسی چیز ہے جو صرف گدھے ہی نہیں کھاتے، یعنی بیوقوف لوگ ہی عام کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔